بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ صرف 5 منٹ کا مدرسہ قرآن و حدیث کی روشنی میں 15 ذی الحجہ۔ نمبر 1، اسلامی تاریخ۔ حضرت معین الدین چشتی رحمۃ اللہ علیہ۔ حضرت معین الدین چشتی رحمۃ اللہ علیہ افغانستان کے ایک گاؤں سجستان میں سن 537 ہجری میں پیدا ہوئے۔ اسی کی طرف نسبت کرتے ہوئے سنجری کہا جاتا ہے۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ سلسلہ چشتیہ کے بانی ہیں۔ 20 سال تک اپنے پیر و مرشد حضرت عثمان ہارونی رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں رہے۔ پھر خلافت ملنے کے بعد ہندوستان کا رخ کیا۔ اس وقت پورے ہندوستان میں کفر و شرک کا بول بالا تھا۔ لوگ خدائے واحد کو چھوڑ کر اینٹ، پتھر، درخت، جانور، گائے اور گوبر کی پوجا کرتے تھے۔ ایسے تاریک ماحول میں ایک خدا کی آواز لگائی۔ وعظ و نصیحت کے ساتھ ساتھ دعوت و تبلیغ کے لیے دور دراز کا سفر کیا اور پورے ہندوستان میں اسلام کے پیغام کو عام کیا، جس کے نتیجے میں آپ رحمۃ اللہ علیہ کے دست مبارک پر ہزاروں کی تعداد میں لوگ جوق در جوق اسلام میں داخل ہوئے۔ ملک کے گوشہ گوشہ سے اللہ اکبر کی آواز آنے لگی اور لوگ بھی اس دعوتی تحریک کو پورے ہندوستان میں پہنچانے لگے۔ تقریباً آدھی صدی تک دعوت و تبلیغ اور تعلیم و تربیت کا کام کرنے کے بعد 90 سال کی عمر میں 627 ہجری میں وفات پائی اور اجمیر میں ہی مدفون ہوئے۔ نمبر 2، اللہ تعالیٰ کی قدرت۔ کنگارو خرگوش کی ہم شکل ایک بڑا جانور ہے جو انسانی قد کے برابر ہوتا ہے۔ اس کے اگلے پیر بہت چھوٹے اور پچھلے پیر بہت بڑے اور مضبوط ہوتے ہیں۔ اس کی دم بھی کافی لمبی اور موٹی ہوتی ہے۔ یہ اپنی دم پر بیٹھ جاتا ہے۔ عجیب بات یہ ہے کہ اس کے پیٹ پر ایک تھیلی ہوتی ہے۔ کنگارو کا بچہ پیدائش کے وقت صرف 2 انچ کا ہوتا ہے، جس کی آنکھ بھی بند رہتی ہے۔ اس کے باوجود وہ اپنی ماں کے جسم کے بالوں کو پکڑ کر سیدھا اس تھیلی میں پہنچ جاتا ہے اور وہاں دودھ پی کر بڑا ہوتا ہے۔ زیادہ وقت اسی تھیلے میں گزرتا ہے اور کنگارو اس کو ہر جگہ لیے پھرتا ہے، کھلاتا ہے، پلاتا ہے۔ بھلا بتاؤ تو صحیح کہ اس چھوٹے سے بچے کو تھیلی کا راستہ کون بتاتا ہے اور بچپنے سے بڑا ہونے تک کون اس کی حفاظت و پرورش کرتا ہے؟ اللہ ہی اپنی قدرت سے ان جانوروں کی رہنمائی فرماتا ہے۔ نمبر 3، ایک فرض کے بارے میں۔ شوہر پر بیوی کا خرچہ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم پر واجب ہے کہ تم عورتوں کے لیے قاعدے کے موافق روزی اور کپڑے کا انتظام کرو۔ فائدہ: شوہر پر واجب ہے کہ وہ اپنی بیوی کے لیے اپنی حیثیت کے مطابق روٹی اور کپڑے کا انتظام کرے۔ نمبر 4، ایک سنت کے بارے میں۔ دعا کے کلمات کو 3 بار کہنا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دعا و استغفار کے کلمات کو 3 مرتبہ دہرانا پسند فرماتے تھے۔ نمبر 5، ایک اہم عمل کی فضیلت۔ رات میں سورہ دخان پڑھنا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس شخص نے رات میں حامیم الدخان یعنی سورہ دخان پڑھی، اس کے لیے 70,000 فرشتے استغفار کرتے ہیں۔ دوسری روایت میں ہے کہ جس نے جمعہ کی رات میں سورہ دخان پڑھی، اس کے تمام گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں۔ نمبر 6، ایک گناہ کے بارے میں۔ قرض نہ لوٹانے کی نیت سے لینا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص کسی سے قرض لے اور دل میں یہ پکا ارادہ کر کے رکھے کہ قرض پورا نہیں لوٹائے گا، تو وہ اللہ تعالیٰ سے ایک چوری کی حالت میں ملاقات کرے گا۔ نمبر 7، دنیا کے بارے میں۔ دنیا ختم اور چھوٹنے والی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بندہ کہتا ہے میرا مال، حالانکہ اس کے لیے اس کے مال میں سے 3 چیزیں ہیں۔ نمبر 1، وہ جو کھا کر ختم کر دیا۔ نمبر 2، جو پہن کر پرانا کر دیا۔ نمبر 3،
وہ جو صدقہ دے کر آخرت کے لیے ذخیرہ کر لیا، اور اس کے علاوہ جو کچھ ہے وہ ختم ہونے والا اور لوگوں کے لیے چھوڑنے والا ہے۔ نمبر 8، آخرت کے بارے میں، قیامت کا حال۔ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، بے شک فیصلے کے دن کا وقت متعین ہے، یعنی جس دن سور پھونکا جائے گا، پھر تم لوگ گروہ در گروہ ہو کر آؤ گے، اور آسمان کھولا جائے گا تو اس میں دروازے ہی دروازے ہو جائیں گے، اور پہاڑ چلائے جائیں گے تو وہ ریت ہو جائیں گے۔ نمبر 9، طب نبوی سے علاج، جوڑوں کے درد کا علاج۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، انجیر کھاؤ کیونکہ یہ بواسیر کو ختم کرتا ہے اور جوڑوں کے درد میں مفید ہے۔ نمبر 10، قرآن پاک کی نصیحت۔ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، تم کو کیا ہو گیا ہے کہ تم اللہ کے راستے میں خرچ نہیں کرتے، حالانکہ آسمان و زمین کی سب میراث اللہ تعالیٰ کے لیے ہے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔